السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم لسانیات کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لسانیات کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ لسانیات زبان کے بارے میں بتاتا ہے کہ زبان کب پیدا ہوئے اور کیسے وجود میں آیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پھیل گئی، ایک زبان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیسے پہنچی، اور ایک ہی زبان کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ زبانیں کیسے بولی جانے لگی، یعنی کہ وقت کے حالات سے تبدیلیاں کیسے ہوئی زبانوں کا۔ اس طرح اور کے کئی سوالوں کے جواب جو ہے ہمیں لسانیات دیتی ہے۔ لسانیات دراصل جو ہے زبان کا ایک سائنس ہے، وگیان ہے، جسے ہم لسانیات کہتے ہیں۔ اگر اسے ہم اردو میں ہندی میں اگر کہیں تو بھاشا وگیان کہتے ہیں، انگریزی میں اسے لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ تو چلیے، لسانیات کے مطالعے کے کئی زاویے ہیں، کئی طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم زبانوں کا سائنسی مطالعہ پیش کرتے ہیں، اور ان زاویوں کو جو ہے ہم لسانیات کی مختلف شکلوں میں دیکھیں گے۔ اسے مختلف شکلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بانٹا گیا ہے۔ ان کے لسانیات کے دائرۂ عمل کو دیکھتے ہوئے ماہرین لسانیات نے اسے عام طور پر دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک عام لسانیات جنرل لنگوسٹکس اور دوسرا جو ہے اطلاقی لسانیات اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ عام لسانیات یہ لسانیات کی وہ شاخ ہے عام لسانیات جس میں جو ہے زبان سے متعلق تمام اصول و ضوابط، یعنی طور طریقے، نقطۂ نظر پر بحث کی جاتی ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اس میں زبان کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کے طور طریقے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ان کے نقطۂ نظر پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ لسانیاتی مطالعے کے معنوی شعبے ان کے اصول اور ان کے جو ہے طریقے اور جو ہے رواج اور قانون سے جو بھی اختلاف پیدا ہوئے ان کے بارے میں بھی واضح کی جاتی ہے، یعنی کہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ گویا اس میں لسانیات میں ہم تاریخی، تقابلی اور تجزیاتی لسانیات جیسے پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ تاریخی، تقابلی اور تجزیاتی لسانیات جیسے پہلوؤں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، دیکھنے کو ملتا ہے۔ اطلاقی لسانیات وہ لسانیات ہے جسے ہم کسی بھی زبان یا کسی بھی علم کو سیکھنے یا سکھانے کو جو ہے اطلاقی لسانیات کہتے ہیں۔ اسے لسانیات اور تجزیاتی لسانیات کا عملی پہلو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بیرونی باہری زبانیں سیکھنا، ترجمے کرنا، کسی زبان کا کوڈ تیار کرنا، کسی زبان یا بولی کا علاقائی جائزہ لینا وغیرہ جو ہے اطلاقی لسانیات کے اندر آتا ہے۔ زبانوں کے مطالعے میں ابھی تک جس حصوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور جن حصوں نے قدیم اور یعنی کہ پرانی اور نئی لسانیات کے درمیان فرق بتایا ہے، وہ حصہ ہے تاریخی لسانیات اور توجیہی لسانیات۔ یعنی کہ تاریخی لسانیات اور توجیہی لسانیات ایسے لسانیات ہیں جو پرانے اور نئے لسانیات زبانوں کے بارے میں فرق کیا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ تقابلی اور اطلاقی لسانیات نے بھی اپنی ایک الگ پہچان قائم کر لی ہے، لیکن ان میں تقابلی لسانیات جہاں تاریخی لسانیات کا ہی ایک حصہ ہے، تقابلی لسانیات جو ہے تاریخی لسانیات کا ہی ایک حصہ ہے،
وہیں اطلاقی لسانیات لسانیات کی ایک اضافی صورت ہے۔ اطلاقی لسانیات جو ہے لسانیات کی ایک اضافہ کیا گیا ایک صورت ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے مطالعے میں لسانیات کا تاریخی اور توضیحی حصہ ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخی اور توضیحی حصہ جو ہے اہمیت کے حامل ہے۔ ان میں تاریخی لسانیات میں جہاں زمانے کے ساتھ ساتھ زبان کی تبدیلی اور ارتقاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے تاریخی لسانیات میں جو ہے زمانے کے ساتھ ساتھ زبان کی تبدیلی اور ارتقاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تاریخی کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اتہاس، تو یہ اس کے اندر جو ہے تاریخی لسانیات کے اندر جو ہے شروع سے لے کر آخر تک تمام زبانوں کے جو ہے تاریخ موجود ہے، اور کیسے کیسے زمانے کے حساب سے زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے زبان بدلتی گئی اور ارتقاء تک پہنچتا گیا، یعنی کہ آغاز ارتقاء کے معنی اس زبان کا جو ہے لوگوں تک پھیلتا گیا اور مشہور ہوتا گیا وہ زبانیں، اس کے بارے میں جو ہے تاریخی لسانیات کے اندر موجود ہے۔ وہیں تجزیاتی لسانیات سے کسی بھی زبان کے ڈھانچے اور ساخت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تجزیاتی لسانیات جو ہے کسی بھی زبان کے ڈھانچے اور بناوٹ، شکل و صورت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انہیں تفصیلی طور پر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، اگر تفصیل کے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں تاریخی لسانیات کیا ہے۔ تاریخی لسانیات کا وہ حصہ ہے جو نہایت پرانی ہے۔ تاریخی لسانیات ایک تاریخ، اتہاس کو کہتے ہیں۔ اتہاس وہی ہے جو پرانی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اسے اتہاس کہتے ہیں۔ تو لسانیات کا وہ حصہ ہے جو نہایت پرانا ہے، بہت ہی پرانا ہے۔ اس شعبے میں زبانوں کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے اس حصے میں جو ہے تاریخی حصے لسانیات کے حصے میں جو ہے پرانی زبانوں کے بارے میں جو ہے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور عہد بعہد، زمانہ بعد زمانہ، وقت با وقت ان کی بدلاؤ، زبانوں کی بدلاؤ، بولیوں کی بدلاؤ، بھاشا کی بدلاؤ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں ظاہری اور باطنی کسی بھی سطح پر ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ہے زبان جو ہے ظاہری یا باطنی، چھپی ہوئی یا ظاہر ہو، کسی بھی سطح پر ہو سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا صرف تلفظ ہی نہیں بدلتا، بلکہ اس کی قانون، طور طریقے اور اس کے معنی میں بھی کسی حد تک فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہے زبان جب بدلنے لگتا ہے تو صرف وہ زبان کا تلفظ ہی نہیں بدلتا، بلکہ اس کے معنی بھی بدلنے لگتا ہے۔ بعض حالات میں زبانیں ناپید بھی ہو جاتی ہے۔ تاریخی لسانیات میں ہم ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں و رونما ہوتی ہے اور ان کی شکلیں بدلتی چلی جاتی۔ تاریخی لسانیات وہی ہے جو پرانی زبانوں کو جو ہے بدلتے ہوئے ان کے لفظوں کو بتاتا ہے کہ کیسے زبان ایک زبان سے بدل کر دوسرے زبان بن گئے، ان کے بارے میں یہ تاریخی لسانیات بتاتی ہے۔ توضیحی لسانیات یہ لسانیات کا حصہ ہے جس میں زبان کی توضیح، یعنی کہ زبان کو واضح کرتا ہے، ان کی وجہ کو بتاتا ہے، اس کی تمام لسانی سطحوں پر کی جاتی ہے، ان کی جو ہے وجہ جو ہے تمام سطحوں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں زبانوں کی توضیح میں تحریری کے بجائے تقریری زبان کو اولویت دی جاتی ہے۔ اس میں زبان کے ہر سطح پر صرف آوازوں کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ توضیحی لسانیات میں جو ہے زبان کی ہر سطح پر صرف آوازوں کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے۔
کیونکہ آواز کی جو ادائیگی جو ہے الگ الگ طریقے سے کرنے پر جو ہے ان کے معنی الگ الگ نکلتے ہیں۔ آوازوں کی ادائیگی اس کے زیر و بم تلفظ، درجہ بندی اور اس کی مختلف اکائیوں کا مطالعہ توضیحی لسانیات کے ذیل میں آتا ہے۔ اسی بنا پر موجودہ دور میں آوازوں کو بنیاد بنا کر کسی زبان کے مطالعے کا رواج عام ہوا ہے۔ خصوصاً علم صوتیات تو پوری طرح اسی پر منحصر ہے، یعنی کہ علم صوتیات جو ہے وہ پوری طرح اسی پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ زبانوں کا مطالعہ خالص لسانیاتی نقطۂ نظر سے کیا جائے تو وہ توضیحی لسانیات کہلاتا ہے۔ یعنی کہ زبانوں کا مطالعہ اگر خالص جو ہے صرف جو ہے لسانیاتی نقطۂ نظر تو وہ توضیحی لسانیات کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے ایک زبانی لسانیات بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جسے ہم تحریری چھوڑ کر تقریری زبان جو منہ سے بولی جاتی ہے اگر ان کے نقطۂ نظر کو دیکھا جائے اور انہیں پرکھا جائے تو ہم اسے توضیحی لسانیات کہتے ہیں، کیونکہ اس میں متعدد زبانوں کی بجائے یعنی کہ کئی تعداد میں زبانوں کی بجائے جو ہے کسی ایک زبان کا مطالعہ ہی مختلف سطحوں پر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہے توضیحی لسانیات میں جو ہے صرف ایک ہی زبان کا جو ہے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔